بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ہماری ان مجالس کا سلسلہ اصل کے اعتبار سے اصلاحی سلسلہ ہے، لیکن اصلاحی سلسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے، یا کون سے وہ کام ہیں جو غلط ہیں جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو بہت سوں کے ذہن میں ہے بھی، کہ آج کل کے حالات کا کیا تقاضا ہے۔ جو حالات امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو امت پر جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے۔ اور یہ سوال بھی عام ہے، اور خود ہمارے ذہن میں بھی یہی سوالات آتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، اور ذہن میں سوالات یہ آتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان حالات میں۔ قرآن کریم نے اس کا کچھ اجمالی طور پر، جیسے قرآن کریم کا ایک اصولی انداز ہوتا ہے، اصولی انداز میں قرآن کریم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ اشارات کیے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کا علاقہ ہو یا سمندر کا علاقہ ہو، سمندر کے علاقے میں چاہے وہ شپس ہوں جو سمندر کے درمیان میں ہیں، یا وہ جزیرے ہوں جو سمندر کے درمیان میں ہیں، یا سمندر کے اطراف میں آباد علاقے ہوں، بہرحال سمندر کے قریب یا پانی سے دور خشکی کے علاقے ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام انسان کے ذمے مشکل حالات میں رجوع الی اللہ ہے، اس لیے کہ بما کسبت ایدی الناس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال میں سے بعض گناہوں کا اور بعض اعمال کی سزا ان کو دے دیں۔ اور اس سے بھی مقصد کوئی انسانوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لعلہم یرجعون، پوری بات واضح فرما دی، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر یہ مشکل حالات آئے ہیں شاید ان کے گناہ ایسے ہوں گے۔ پوری امت مسلمہ ایک ہے، المؤمنون کرجل واحد، تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمنون کرجل واحد، ایک شخص کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تعلق رکھنے والے ایک معالج تھے، جو علاج کے بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک علاج ہوتا ہے وہ پیروں کے تلووں وغیرہ کو مالش وغیرہ کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا تو ان کو بلایا، وہ آئے، کہا کہ آپ کے دماغ پہ آپ نے بہت بوجھ لیا ہوا ہے، اس کو آپ ہلکا کر دیں۔ آپ کے جسم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دماغ پہ آپ نے بہت بوجھ لیا ہوا ہے۔ جو ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، دماغ پہ بہت بوجھ ہے، اس کی وجہ سے اعضاء آپ کے جو ہیں وہ اس میں وہ سختی محسوس ہو رہی ہے، وہ فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کبھی۔ تو یہ تو ایک مرتبہ نہیں، یہ تو ایک واقعہ تھا، اس کے علاوہ کئی حضرات نے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جایا کرتے تھے، وہ رو پڑتے تھے، فرماتے تھے کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں جبکہ غزہ کے بچوں کی پکاریں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔
وہ حالات تھے، بیٹھے تھے انگلینڈ میں، لیکن حالات اور ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا۔ تو جہاں پر کسی امت کے کسی فرد پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں، اور ان حالات میں ہم کیا کریں؟ وہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ استغفار کا اہتمام، اس لیے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، دو باتیں فرمائی ہیں کہ دنیا میں سزاؤں کے روکنے کے دو سبب، دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی سزا کو روک لیتے ہیں۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا ہے لوگوں کا استغفار۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں۔ لیکن کبھی دنیا میں مشکل حالات آئیں، اگر پہلے کبھی اسلام کی تاریخ میں نہ آئے ہوتے تو ابھی امت مایوس ہو جاتی، واقعتاً مایوس ہو جاتے۔ لیکن یہ تو اسلام کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے، گزشتہ امتوں میں بھی رہا، لیکن وہ مٹ گئے اس لیے کہ ان کا باقی رہنا منظور نہیں تھا۔ ایسے حالات آئے کہ دین مٹ گیا، دین کو مٹانے والے ایسے آئے کہ تحریفات کر دیں، پورے دین کا کوئی شکل بدل گئی۔ جو اہل حق تھے بیچارے خاموش، کچھ بھی نہیں کر سکے، ان کو کچھ بھی قوت حاصل نہیں ہوئی اور دین مٹ گیا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا منظور فرمایا تھا، تو دین کو چونکہ عجیب بات ہے کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہونا منظور تھا، لیکن بعض وہ حالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آ سکتے تھے، تو ان کو پھر خلفاء راشدین کے دور میں وہ چیزیں ظاہر ہوئیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں، کسی سے چوری صادر ہو گئی، اس لیے کہ یہ بھی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاری ہو جاتی تو امت کے سامنے ایک نمونہ آ جاتا، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن۔ تو جو قرآن کے احکام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہو سکتے تھے وہ آپ کی زندگی میں ہو گئے۔ صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، زنا بھی صادر ہوا، حالانکہ ہم سوچتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، عام مسلمان کے لیے اس کو برا سمجھتے ہیں، اور صحابی جو تمام اولیاء سے بڑھ کر ہوں ان سے ایسی چیز ہو جائے۔ لیکن دین کو چونکہ مکمل ہونا منظور تھا تو ان سے ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کے نتیجے میں کوئی یہ سوچے کہ اچھا صحابہ بھی ایسے تھے، یہ وہ صحابی جن کے بارے میں لوگ جو بھی باتیں کرتے ہوں ان پر حد جاری کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ الآن لا ينغمس فی انہار الجنہ، وہ تو جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ تو دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی غلطی کرنے کے بعد، ندامت کی کیا کیفیت ہوتی تھی، توبہ استغفار کا کیا مقام ان کو حاصل ہوتا تھا۔ گناہ تو ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، ایک عملی نقشہ سامنے آ گیا کہ اچھا کسی سے یہ غلط کام ہو تو یہ سزا ہوگی، لیکن پھر ان کے توبہ استغفار کے نتیجے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو عجیب بات ہے کہ دین مکمل ہوا، لیکن بعض ایسی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اہل حق کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا وہ کون ہوتا؟ وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیز پھر خلفاء راشدین کے دور میں اس کا وجود ہوا، ہم سب جانتے ہیں تاریخ۔ امت پر کیسے مشکل حالات آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ برحق جن کی بادشاہت، جن کی حکومت اتنی بڑی تھی، طاقت اتنی بڑی ان کی فوجیں تھیں، منع فرما دیا کہ باغیوں سے کسی کو انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے، حاکم کا حکم ہے، کون کیا کرے گا۔ انہوں نے آئے جو کچھ بھی کیا، آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اسلام باقی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بھی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے عجیب حالات، ہم حالات پڑھیں تو انسان کو حالات پڑھ کے ہی مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ عجیب ایسے حالات، اتنے مشکل حالات، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین کے شہید ہونا، لیکن اسلام باقی رہا۔ اسی طرح آگے سلسلہ چلتا رہا، اور کیسے کیسے حکام آئے، حکومت پر ایسے لوگ آئے کہ صحابہ نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جس جگہ پر، یعنی ایک عمارت کی جگہ پر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اب دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو بالکل بے دین قسم کے لوگ ہیں۔ تابعین نے ان حالات کو دیکھا، اسلام باقی رہا۔ مشکل حالات آئے، بڑے حالات آئے اسلام پر،
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ یہ امت مسلمہ، ان کا اسلام، ان کا قرآن، ان کا حدیث باقی رہے گا چاہے جیسے بھی مشکل حالات آ جائیں، اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ پہلے ادیان کی طرح نہیں کہ مشکل حالات آئے تو دین مٹ گیا۔ تو بہرحال یہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ تاتاریوں کا حملہ کیسا تھا؟ تو مشکل حالات آئے، لیکن ان مشکل حالات میں اگر اسلام باقی رہا، مسلمان عمل کرنے والے باقی رہے، ہندوستان کی تاریخ اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان سے تو اسلام بالکل مٹ جاتا، اور واقعی ایسی ہی کوشش کی گئی تھی۔ کتنے کتنے علماء کو شہید کیا گیا تھا، کیسے کیسے مظالم ہوئے تھے، ایک ایک دن میں کتنوں کو درختوں پر سولی پر لٹکایا جاتا تھا، پھانسی دی جاتی تھی، قتل کیا جاتا تھا، لیکن اسلام باقی رہا۔ ان خطوں سے ہی اسلام پھر ابھرا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کی تفسیر اور حدیث اور تشریحات اگر دیکھیں تو ان علاقوں سے جو بعد میں جو پھیلی ہیں وہ دوسرے علاقوں میں اس کا اتنا زیادہ وجود نہیں ملتا۔ جہاں مٹایا جاتا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ ابھارتے بھی ہیں۔ یہی اسلام کی حقانیت ہے، یہی اسلام کے باقی رہنا، یہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اب ان حالات میں گویا کہ ایک تو یہ ہے کہ مشکل دنیا کے اور بھی ملکوں پر حالات آئے اور آتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہوں گے کہ مشکل حالات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اچھا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سے یہ ہو گیا، اچھا فلاں یہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کو دنیا پر ہی چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی صورتحال نہیں۔ جب مشکل حالات آئے، رجوع الی اللہ بڑھ جائے لوگوں کا، یہ اس کا مطلب ہے کہ امت کے دوبارہ زندہ ہونے کا اور ابھرنے کا وقت آیا ہے۔ یہی امت کی حیات ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل حالات امت پر ہمیشہ آتے رہے، لیکن یہ مشکل حالات جو ہیں یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ہمیں دوبارہ ابھارنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں اپنے دین سے تعلق قائم کرنا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اخیر میں جا کر پھر جب ہم اپنے گھروں میں اپنے ماحول میں چلے گئے تو وہی پھر ہماری برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، پھر ہمارا وہی غیروں والے طریقے بھی اختیار کر رہے ہیں، وہی غیروں کی نقالی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف ایک دھوکہ تھا جو ہمیں ہمارے ذہن میں آیا تھا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے سورہ فاتحہ نے تعلیم دی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا اہتمام کریں کہ نہیں، اب ہمیں غیروں کے طریقے سے ہٹنا ہے، ہمارا اسلام ہمارا ہے اور ہمیں اسلامی جو طریقہ ہے ان طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہی ہمارے لیے بنیاد کامیابی ہے۔ بڑے بڑے حالات آئے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ اسلام کو بڑی بڑی جو ہستیاں ملی ہیں، کبھی مشکل حالات میں ہی ایسی ہستیاں وجود میں آتی ہیں۔ بہرحال ایک چیز، اہم چیز جو ہماری ذمہ داری ان حالات میں ہے، وہی توبہ استغفار کا اہتمام۔ دوسری بات کہ ان حالات میں ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام، اپنے لیے اور خاص طور پہ مظلومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ دعاؤں میں جو بھی قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں، بہت مجرب ہے کہ انسان سجدوں میں دعا تو خیر حدیث سے ثابت ہی ہے، اس کے علاوہ درود شریف جو ہے، اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو ایک مقبول عمل بنایا ہے۔ درود شریف مقبول عمل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ دوسرے اعمال تو رد ہو بھی سکتے ہیں لیکن درود شریف رد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اول و آخر قبول ہوگا تو اچھا یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ تو بہرحال درود شریف پڑھتے ہوئے بہت مجرب ہے انسان کو، اگر کوئی بہت ضروری چیز ہو، بہت ضروری کام ہو، کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے قبول ہی کروانا چاہتے ہوں، جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قبول ہی کروانا چاہتے ہوں، تو اس کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ انسان درود شریف کا اہتمام کرے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے 100 کا عدد، 200 کا عدد، اس پر ہے کہ کتنی تعداد میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو 100 200 کا عدد پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگ لے، درمیان میں، بالکل اخیر میں نہیں۔ مثلا 300 400 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ ہے تو 100 200 مرتبہ پڑھا، دعا مانگ لی، پھر 100 200 مرتبہ پڑھا، پھر دعا مانگ لی۔ تو اس طریقے سے درود شریف پڑھتے ہوئے درود شریف کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد نشانے پر لگتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوگی توبہ استغفار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور تیسری چیز
کہ وہ تمام جو ظالموں کو مدد کرنے میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مدد کرنے سے ہم رک جائیں. وہ تمام کمپنیاں، وہ تمام لوگ جو ظالموں کو مدد کرنے میں حصہ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری مالی امداد ان کو کر رہے ہیں، ہم ان کو مالی امداد نہ پہنچائیں. کم از کم اتنا تو ہمارے ذمہ داری بنتی ہے. 3 کام ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں نے کہی تھی کہ غیروں کے طریقوں سے اب اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے. غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو زیادہ بچانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور مزید یہ کہ اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہاں کے حالات کا جو صحیح علم ہے وہ پتہ ہو کہ صورتحال کیا ہے. کبھی کبھی ہم خود ہی تردد میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سیاست ہمارا عنوان نہیں ہے، لیکن حق و باطل جہاں آتا ہے تو ہمیں اس کی پہچان اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ حق کی صحیح سمجھ ہمیں حاصل ہو، باطل سے ہمیں دوری حاصل ہو. یہ بھی ایک دعا کا حصہ ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جی رہے تھے، رہ رہے تھے، کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی. تو یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو ان حالات سے گزر رہے تھے، جو 50 سے زائد سال ظلم سہتے سہتے برداشت کر رہے تھے، ظلم برداشت کر رہے تھے کئی سالوں سے. یہ تاریخ تو پرانی ہے اور امت اور پوری دنیا جانتی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ 1948 سے یہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے یہ نیا ملک وجود میں لایا گیا اس وقت سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو امت میں ایک بیداری پیدا ہو گئی، ایک احساس پیدا ہوا ہے. جو بڑے بڑے معاہدات ہونے والے تھے حکام، مسلمان حکام کے، ان کے ساتھ وہ رک گئے ابھی. چاہے دل سے ان کے ساتھ ہو بھی، ظاہراً تو کم از کم ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب تو ہر طرف سے ایک پریشر پڑ گیا، ایک دباؤ پڑ گیا ہے. بہرحال وہ سمجھتے ہیں اپنے حالات کو. ہم یہاں بیٹھ کر کسی پر اعتراض کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال ان کے حق میں دعا کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ ہے کہ یعنی ان کے حالات کو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم ان پر اعتراضات نہ کریں. وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس سے ایک نئی بیداری امت میں پیدا ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اس میں ایک اور بات یہ ذہن میں رہے، کبھی کبھی ان باتوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مذہب پر حملہ کر رہے ہیں. مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہودی مذہب پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی تنفر نہیں پھیلا رہے ہیں، عیسائیوں کے خلاف کوئی تنفر نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ وہ خاص قوم، بلکہ اس لیے کہ یہود میں بہت سے اس کے مخالف ہیں. خود مذہب یہود میں وہ لوگ ان کے مذہب کو ماننے والے جو ہیں وہ بہت سے اس چیز کے خلاف ہیں. تو اس لیے ہم کسی مذہب کے مخالف نہیں. ایسے نہیں کہ ہم یہاں کسی باہر کسی کو دیکھیں، کسی یہودی مذہب کو والے کو دیکھیں تو اس سے نفرت کرنے لگے کہ اچھا وہاں پر یہ ہو رہا. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو کسی مذہب کے خلاف تنفر نہ ہو، لیکن جو عمل، جو چیز ہو رہی ہے، ہاں وہ چیز غلط، اس کو ہم، جو چیز غلط ہے وہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ان کی زمین تھی، مسلمانوں نے وہاں جا کر قبضہ کیا، مسلمان وہاں رہنے لگے، تو یہ تو ان کی زمین تھی، وہ تھی کہ اپنی زمین واپس لے رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. چونکہ اپنے ہوتا ہے نا کہ انسان جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں، بس یہی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں آبا و اجداد سے وراثت کے طور پر پہلے سے ان کو یہ زمینیں ملی ہیں اور وہاں کے ایک عرصے سے باشندے ہیں. اگر دیکھا جائے تو تاریخی لحاظ سے دیکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے تاریخی لحاظ سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی ہی زمین تھی جو اپنی زمین واپس لینا چاہ رہے ہیں. ان کی زمین نہیں تھی. تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں انہی کی زمین ہے. بہرحال ہم بہت سی مرتبہ حالات کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اور یہ صحیح معلومات بھی رہیں کہ اچھا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر بہرحال صحیح غلط نہ بھی پہچان سکیں، کم از کم دعا کا اہتمام تو ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور غلط سے اللہ تعالیٰ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک چونکہ ہمارا جسے میں نے بتایا کہ اصل موضوع، لیکن بہرحال یہ ایک اس وقت کے حالات کا جو تقاضا ہے اس کے لحاظ سے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. باقی گزشتہ مجلس میں ہماری جو بات شروع ہوئی تھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ موضوع پہ بات ہو رہی تھی، اور اب تو خیر
وقت بھی نہیں ہے کہ اس پر بات کریں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات کریں گے. تکبر کے عنوان پہ بات شروع ہوئی تھی. تکبر تواضع کا عنوان اتنا طویل ہے کہ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو بات کریں گے. لیکن صبح کی مجلس کا کچھ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے عملی طور پر ہمارے لیے ان حالات میں بھی جس کی ضرورت ہے. کہ ہمیں جس کو شروع میں بھی بات ہوئی کہ یہ دیکھنا ہے ہمارا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ ہمیں کرنے کے کام عملی طور پر نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، صرف یہ کرنے کے کام صرف ان پر توجہ نہیں دینی، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اعمال صالحہ جو ہیں، یہ نفل اعمال جو ہیں، یہ مقویات ہیں، ضروری ہیں، کرنا چاہیے. اور جتنے انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے انسان رکتا چلا جاتا ہے، انسان کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے. بات صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے انسان کسی جگہ جب کھیت اگانا چاہتا ہے، کسی جگہ گھاس لگانا چاہتا ہے تو صرف بیج ڈال کے پانی ڈال دے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں اگر کچھ غلط چیزیں جو اگی ہوئی ہیں، کوئی پودے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں، ویڈ وغیرہ نکلا ہوا ہے، تو اس کو بھی نکالنا، اس کو صاف کرنا، کانٹے وغیرہ ہیں اس کو صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھاس زیادہ آ گئی تو خود بخود بیج ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اسی کی امید میں عمل کرتے جا رہے ہیں. لیکن دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اعمال صالحہ کا اہتمام ہم کریں. جیسے ہم کسی جگہ گھاس اگانا چاہتے ہیں تو ہم بیج ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، تو گھاس اگتی رہے گی، گھاس اچھی آتی رہے گی، پانی ڈالتے رہیں گے، تو اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ویڈ درمیان میں اگے ہوئے ہیں ان کو بھی انسان نکالتا جائے. وہ کیا کہ انسان کے دل میں جس طرح ہم اعمال صالحہ کے ذریعے سے قوت اور نورانیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو گند نظر آتا ہے اس کو بھی نکالتے چلے جائیں. اور وہ ایسی چیز ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں اس کو جب تک محسوس نہیں کرتا تب تک اس کو پوری طرح نکالنا آسان نہیں ہوتا. انسان خود اپنے بارے میں محسوس کرے کہ ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اور یہی ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہا ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ دیکھے کہ اچھا، اس لیے کہ یہ تو واقعات سے انسان پہچان لیتا ہے. کسی کے ساتھ کچھ ہوا اور انسان نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو مناسب نہیں تھا. اب یہ ایسا وقت ہے کہ اس موقع سے انسان فائدہ اٹھائے کہ اچھا فلانے نے مجھے یہ بات کہی تھی، جیسے صبح کی تعلیم میں بات آئی تھی، فلانے نے یہ بات کہی تھی، اس کے بدلے میں یہ ہوا. اچھا اب دیکھنا ہے کہ اچھا اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. ان چیزوں کو انسان ان واقعات سے اپنے لیے سبق حاصل کرتا رہے کہ جہاں کسی سے، اس لیے کہ جب تک ہمیں عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور احترام ہمارا کیا جاتا ہے تب تک تو انسان صحیح رہتا ہے، کوئی غلطیاں اس کی نظر نہیں آتی. لیکن جب تھوڑا سا برتن ہلایا جاتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے اندر سے کیا نکل رہا ہے. تو اسی طرح جب ہمیں حرکت جب دی جاتی ہے، کوئی تھوڑا سا، انبیاء علیہ السلام کن کن حالات سے گزرے، کیسی گالیاں سنی، کیسے کیسے جملے سنے جاتے تھے قرآن کے بارے میں، خود ان کے بارے میں، ان کے متعلقین کے بارے میں کیسی تکلیفیں ہوتی تھیں. اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ خندق بہت مشکل واقعہ تھا. تمام افواج جمع ہو گئی تھیں اسلام کو مٹانے کے لیے. قرآن نے بھی اس واقعے کے جو منظر بیان کیا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لیکن اس سے زیادہ سخت امتحان جو تھا وہ اس کے بعد آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر. جو تاریخ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا امتحان کیسا تھا. کوئی یہ نہیں تھا کہ جان کا خطرہ ہے، لیکن ہارنا ہے نا، ایسی بڑی ہار کہ اچھا ہم جا رہے ہیں احرام پہن کے یہاں تک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، وہ تو ابھی ہمیں سچا کر کے دکھانا ہے، کسی طریقے سے بھی ایسے ثابت ہو جائے. صحابہ گئے ہیں، 1000 سے زائد 1500 کا مجمع ہے، وہاں تک پہنچے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، مکہ کے بالکل قریب ہے. حدیبیہ مقام تک پہنچے، کچھ حصہ اس کا حدود حرم میں شامل ہے، کچھ حصہ حدود حرم سے باہر، بالکل وہیں بارڈر کے پاس آتی ہے وہ جگہ جہاں حدود حرم شروع ہوتے ہیں. لیکن بس یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ واپس جانا ہے. واقعات جنہوں نے سیرت میں پڑھے ہیں وہ کتنا مشکل وقت تھا صحابہ کے لیے اس کو برداشت کرنا کہ ہم واپس جائیں گے اور اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور ہم واپس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ نہیں کریں گے، اور پھر 1 سال کے بعد واپس آنا ہے. بہت بڑی ہار
جس کو کہتے ہیں نفس کو کچلنا جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جان کا خطرہ. وہ تو صحابہ تو اس کے لیے تو تیار ہوتے تھے. وہ تو ان کے لیے ایک بڑی سعادت تھی کہ اچھا شہادت مل جائے. باپ ہے بیٹا ہے دونوں کہتے ہیں ہمیں جانا ہے. اچھا یہ کہتا ہے مجھے جانا ہے, کہتا ہے مجھے جانا ہے, اس لیے کہ جنت کا مسئلہ ہے, شہادت کا مسئلہ ہے تو میں جاؤں گا. لیکن وہ تو جان کے لیے تو تیار تھے. لیکن یہ چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کس طرح تربیت فرمائی. بہرحال تو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تربیت کا حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں عمرہ ابھی نہیں کرنا ہے, واپس جاؤ. پھر 1 سال کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بدلے میں جو فتح ملی وہ اس وقت اگر چلے جاتے اور صحابہ کی رائے پر عمل کر لیا جاتا کہ نہیں ابھی ہم جائیں گے اور عمرہ کریں گے, اگر اس وقت چلے جاتے اور صلح وجود میں نہ آتی تو فتح مکہ بھی اس طریقے سے وجود میں آتی. خیر اللہ تعالیٰ کا نظام تھا, لیکن جیسی ہار ہوتی ہے ایسی پھر جیت بھی ہوتی ہے. شرط کیا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. یہ چیز اگر انسان مسلمان کے ساتھ لگی رہیں تو پھر اس کی ہار بھی ہار نہیں, اس کی ہار میں بھی انسان اللہ تعالیٰ اس کو جیت اور فتح عطا فرما دیتے ہیں. بہرحال تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. اعمال صالحہ کا اہتمام بھی ہوتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کو بھی انسان جو نفس کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں اپنی غلطیوں کو انسان پہچانتا رہے, اور جیسی کوئی غلطی انسان پکڑ لے تو فوراً بس اب اس کا یہ ہے کہ اچھا اس کا کسی طریقے سے اصلاح کرنے ہے کہ وہ غلطی نکل جائے. اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک طرح سے باغ بنانا یا گھاس اگانے کی طرح ہے کہ اچھا پانی بھی دے رہے ہیں, بیج بھی دیا ہے, لیکن اس میں جو کانٹے ہیں جو ویڈ وغیرہ ہے وہ نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے وہ رہے گی, لیکن جب نظر آ جائے تو فوراً اس کو پھر نکالنے کا اہتمام کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پھر اور بیماریاں پھیلتی چلی جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب بیماری مضبوط ہو جاتی ہے اور جم جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جیسے صبح بھی آیا تھا, مایوسی کا کوئی راستہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں, مسلمان کے لیے مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. بس یہ کہ انسان کوشش کرتا رہے, دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر چلا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.